اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنے گھر کو بہتر بنانے کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ سکون ٹکتا ہے اور نہ برکت کا اثر رہتا ہے، جہاں سے فرشتے رحمت بھی واپس چلے جاتے ہیں اور وہ گھر بن جاتے ہیں غم، جھگڑے اور تنگ دستی کا مرکز۔ ذرا سوچیں، جب فرشتے رحمت بھی کسی گھر سے منہ موڑ لیں تو اس گھر میں امن، سکون، برکت سب کیسے رہ سکتا ہے؟ شاید اسی لیے ہماری دنیا رک جاتی ہے، ہمارا نصیب بند ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہے، جبکہ اصل میں ہم نے ہی اپنے گھر کو ان کے قہر کے لائق بنا دیا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کا دل ہلا دے گی۔ جانیے وہ 3 ایسے گھر جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رحمت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اپنے گھر کی برکت بچائیے اور اللہ کی رحمت کو قائم رکھیے۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 گھروں کی جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رحمت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے گناہ جو صرف ایک شخص کو نہیں، پورے گھر کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنے تو اس ویڈیو کو آخر تک دل سے ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کا گھر رحمتوں کا مرکز بن جائے انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 گھروں کی۔ گھر نمبر 1، جہاں غیبت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جو اسے پسند نہ آئے۔ ذرا سوچیے، جہاں روز بیٹھ کر دوسروں کی برائی ہوتی ہے، لوگوں کے ارادے، ان کے کپڑے، زندگی اور عبادت کا مذاق بنایا جاتا ہے، وہ گھر رحمت کا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے جب ایسے گھر کے پاس آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں زبان سے گناہ نکل رہا ہے، دل میں نفرت ہے اور ہوا میں زہر بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ نہیں جہاں میں رحمت لے کر آؤں، اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں پھر جھگڑے بڑھتے ہیں، برکتیں چلی جاتی ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رحمت صرف اسی گھر میں آتی ہے جہاں زبان صاف اور دل میں محبت ہو۔ گھر نمبر 2، جہاں مسلسل گناہ اور بے حیائی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں گناہ کے کام زیادہ ہوتا ہے اس گھر سے رحمت چلی جاتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں گھر میں ٹی وی چالو ہوتا ہے لیکن اس پر بے حیائی گانے اور گناہ چل رہے ہوتے ہیں، موبائل پر حرام نظریں، بے ادبی اور دنیا کے فتنے دیکھنے کی عادت لگ جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں۔ جب گھر میں شیطان کو بلایا جاتا ہے تو فرشتوں کی جگہ کہاں ملتی ہے؟ فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں حرام چیزیں چل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ نہیں جہاں میں اللہ کی رحمت لے کر آؤں، اور پھر وہ دور چلے جاتے ہیں اور تب ہماری زندگی سے سکون، رحمت اور برکت سب چلی جاتی ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا میری محنت کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ رحمت رک گئی ہے۔ گھر نمبر 3، جہاں نماز چھوڑی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا سکون ہے، جس نے اسے توڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب کسی گھر میں اذان ہوتی ہے لیکن کوئی اٹھتا نہیں، قرآن کی تلاوت بند ہوتی ہے اور سجدہ صرف عید کے دن ہوتا ہے تو وہاں سے رحمت اٹھ جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جہاں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا وہاں میں رحمت لے کر نہیں رک سکتا، اور تب شیطان کے لیے وہ گھر ایک آرام گاہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ گھر میں پھوٹ، پریشانی اور دکھ ڈال دیتا ہے اور انسان سمجھتا ہے قسمت خراب ہے، لیکن اصل میں وہ نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو گھر فجر کے وقت اٹھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اس گھر میں فرشتے رحمت
رہتی ہے اور وہ گھر دنیا کے لیے بھی جنت بن جاتا ہے۔ آج خود سے ایک سوال پوچھیے، کیا ہمارا گھر رحمت والا گھر ہے یا وہ جہاں فرشتے واپس چلے جاتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے گھر میں رحمت لے کر آئیں تو اپنے گھر سے برائی، بے حیائی اور نماز کی بے پرواہی نکال دیجیے۔ اپنی زبان صاف رکھیے، دل میں محبت پیدا کیجیے اور ہر دن قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو روشن کیجیے، اور پھر دیکھیے وہی گھر جہاں غم تھا، جہاں پریشانی تھی، وہ گھر سکون اور برکت کا مرکز بن جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، گھر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے ہر طرح کی بے حیائی، گناہ اور نفرت دور فرما، ہمیں اس گھر میں شامل کر لے جہاں فرشتے رحمت روز آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گھر برکت والا ہے، اللہ اس پر راضی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان اپنے گھر کو رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک